4 سال پہلے علیمہ نے اپنے علاقے کے غریب بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹا ہی صحیح، آج ان کا کمیونٹی اسکول اپنی مدد آپ کے تحت کامیابی سے چل رہا ہے۔ میرے پاس عورتیں جو سلائی کے لیے آتی تھی، میں کپڑے سلائی کرتی تھی، پھر ان کے ساتھ بچے آتے تھے، کسی کے ساتھ 4-5 زیادہ تر بچے۔ میں ان کو بولتی اسکول کیوں نہیں جاتے یہ بچے؟ کہتے یہاں پہ کوئی بوائز کا اسکول تو ہے نہیں، تو ہم کہاں بھیجیں؟ پھر میں نے کچھ بچوں سے شروع کیا، گھر میں جیسے ٹیوشن ٹائپ میں نے سٹارٹ کیا۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر قائم اس کمیونٹی اسکول میں 120 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں تقریباً 100 بچے افغان پناہ گزین ہیں، جو اس سے پہلے یا تو کچرا چنتے تھے یا کہیں کام کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک بچہ عبداللہ، جو پہلے درزی کی دکان میں کام کرتا تھا، لیکن اب ساتھ ساتھ کمیونٹی اسکول میں پڑھ بھی رہا ہے۔ صبح جب آتا ہے ناظرہ پڑھتا ہے قرآن پاک، اس کے بعد پھر کام لکھتا ہے، پھر ادھر وہ پڑھتا ہے انگلش کا کام پڑھتا ہے۔ میں اپنا بھائی کا دکان جاتا ہوں، اپنا بھائی ادھر ہی درزی کا کام کرتا ہوں، 8 بجے چھٹی ہوتا ہے، گھر آتا ہے، ادھر ہی اپنا ہوم ورک کرتا ہوں، اسکول کا کام یاد کرتا ہوں۔ کمیونٹی اسکول میں بچوں کو بیگ اور کتابوں کی فراہمی کے لیے ہر ماہ محلے میں چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ حلیمہ کی کوشش ہے کہ وہ ان بچوں کو اسکول کا ماحول دے سکیں۔ ابھی بھی یہ اسکول کا ماحول یعنی تھوڑا بہت ہے، مگر جیسے میں ہوں میں سے یعنی وہ نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں کہ یہ اسکول، ابھی میں ان کو بریک نہیں دے سکتی ہوں، میں ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرا سکتی ہوں۔ حلیمہ ان بچوں کے لیے باقاعدہ اسکول کی عمارت اور دیگر سہولتوں کے لیے حکومتی دروازے بھی کٹکھٹاتی رہتی ہیں۔ وہ پر امید ہیں کہ اس اسکول سے پڑھنے والے بچوں کا مستقبل ضرور روشن ہوگا۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔